اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت اور مبارک نام سے آغاز کرتا ہوں جو بلا شبہ بہت ہی زیادہ مہربان اور رحم والا ہے۔ ہمارے پیارے رسول خاتم النبیین، تاجدار انبیاء، افضل البشر، محسن کائنات، خاتم المرسلین، آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود، نیز آپ کی آل پر، ازواج محترمات پر، صحابہ اکرام صحابیات پر بھی لاکھوں کروڑوں سلام۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جنت کے سردار سیدنا امام حسین کے کچھ واقعات بیان کریں گے، اور واقعات کو بیان کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ان برگزیدہ بزرگوں کے حالات و واقعات سے روشناس کرائیں تاکہ ان کی تعلیمات پر صحیح طور سے عمل پیرا ہو سکیں اور اپنی زندگیوں کو اسلام کے صحیح اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ نیز میری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مودبانہ گزارش ہے کہ وہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میرے تمام کردہ اور نہ کردہ گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے روز محشر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ کرتے ہیں ویڈیو کا آغاز۔ آپ کا مبارک نام حسین علیہ السلام ہے، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین کا سلسلہ نسب والد کی جانب سے حسب ذیل ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین بن امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بن حضرت ابو طالب بن حضرت عبد المطلب، حضرت مطلب پر آپ کا سلسلہ نسب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین شہزادی رسول، خاتون جنت، طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے صاحبزادے تھے، اور عادت و اتوار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بہترین نمونہ تھے۔ اہل بیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ازواج مطہرات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حسین کریمین شامل ہیں۔ ابو عبداللہ شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو اس جہان فانی میں تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی اور سیدنا عباس کی زوجہ سیدہ ام فضل بنت حارث روایت بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا تم نے کیا دیکھا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا تم گھبراؤ نہیں، یہ تو بہت ہی نیک خواب ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری جگر گوشہ فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جسے تم اپنی گود میں لو گی۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد 4 ہجری میں سیدنا امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت آپ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن جو کہ والدہ ماجدہ کا دودھ پیتے تھے، تو حضور نبی کریم نے حضرت سیدنا امام حسین کو ام فضل کی گود میں ڈال دیا۔ یوں ام فضل نے آپ کو دودھ پلایا۔ حضرت ام فضل کو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے والہانہ محبت تھی، اور آپ نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی پرورش حقیقی ماں کی طرح کی اور اپنا آرام و سکون آپ پر قربان کر دیا۔ روایت کے مطابق حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ کی پیدائش کی خبر ہوئی تو آپ اسی وقت حضرت سیدہ فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ پھر آپ نے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی، پھر اپنا لب دہن ڈالا اور دعائے خیر فرماتے ہوئے آپ کا نام حسین رکھا۔ پھر 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا اور بال اتروا کر اس کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی۔ حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے بچپن کے 7 برس حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی، اور سیدنا امام حسن کی تربیت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کی کمی نہ چھوڑی۔ دونوں بھائی بچپن ہی سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اخلاق کا نمونہ تھے۔ نبی پاک حسنین کریمین کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور انہیں ہر چیز کے آداب سکھاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حسنین کریمین سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث مروی ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زکوٰۃ کی کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ آپ انہیں تقسیم فرمانے لگے تو حضرت سیدنا امام حسین جو کہ ابھی چھوٹے تھے آئے اور ایک کھجور کو اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ آپ نے وہ کھجور حضرت سیدنا امام حسین کے منہ سے نکالی اور فرمایا میری اہل بیت کے لیے زکوٰۃ حرام ہے۔ پس اسی دن کے بعد حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ذہن نشین کی، پھر کبھی اہل بیت کی سیادت پر حرف نہ آنے دیا۔
حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ حضرت ام فضل بنت حارث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت حضرت سیدنا امام حسین آغوش نبوت میں تھے اور حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ حضرت ام فضل نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کیوں روتے ہو؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے میرے اس بیٹے کی شہادت کی خبر دی۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اس بیٹے کی شہادت کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اس جگہ کی مٹی بھی لائے تھے جہاں ان کو شہید کیا جائے گا، اور وہ مٹی سرخ رنگ کی تھی۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر کافی عرصہ بعد تشریف لائے۔ میں نے دیکھا کہ آپ بہت پریشان ہیں اور آپ کے بال غبار آلود ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ماجرا ہے کہ میں آپ کو اس حال میں دیکھتی ہوں؟ آپ نے فرمایا، مجھے اس جگہ لے جایا گیا جو عراق ہے اور مقام کربلا ہے، وہاں میرے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ میں نے اپنی اولاد کو دیکھا اور ان کا خون زمین سے اٹھایا جو میرے ہاتھ میں ہے۔ ام المومنین حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی کھولی اور فرمایا، اسے سنبھال لو، اسے حفاظت سے رکھنا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سرخ رنگ کی مٹی تھی۔ میں نے ایک بوتل میں رکھ لیا اور بوتل کا منہ اچھی طرح سے بند کر دیا۔ پھر جب حسین ابن علی نے عراق کا سفر کیا تو میں اس شیشی کو روز دیکھتی تھی۔ جب عاشورہ کا دن ہوا تو میں نے تازہ خون دیکھا اور میں جان گئی کہ آج ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر جب امام حسین کی شہادت کی خبر ملی تو واقعی وہ عاشورہ کا دن ہی تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ علی المرتضیٰ کے ہمراہ سفر کر رہے تھے۔ ہمارا گزر اس جگہ سے ہوا جہاں آج سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارکہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس جگہ آنے والے دور میں آل رسول کا ایک قافلہ قیام کرے گا اور اس جگہ ان کے اونٹ بندھے ہوں گے۔ اسی میدان میں جوانان اہل بیت کی شہادت ہوگی اور یہ جگہ شہیدوں کا مدفن بنے گی اور زمین و آسمان ان پر روئیں گے۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر سے ہوا۔ آپ نے حضرت سیدنا امام حسین کے رونے کی آواز سنی تو گھر کے اندر جا کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا، اے فاطمہ، تمہیں معلوم ہے کہ حسین کے رونے سے میرا دل دکھتا ہے، بس تم اسے رونے نہ دیا کرو۔ حضرت یعلا بن عمرو سے روایت ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، پس جو اس سے محبت رکھے گا اللہ اس سے محبت رکھے گا، جو اس سے دشمنی رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی رکھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کو دیکھ کر دعا مانگی کہ اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو جنتیوں کے سردار کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ حسین ابن علی اور حسن ابن علی کو دیکھ لے۔ حضرت اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ نے کمبل اوڑھ رکھا ہے اور اس میں کچھ شے حرکت کر رہی ہے۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے اپنا کمبل مبارک کھول دیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کی آغوش میں حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین تشریف فرما تھے۔ حضور نے فرمایا کہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور سیدنا امام حسن آپ کے دائیں اور سیدنا امام حسین آپ کے بائیں جانب گود میں تشریف فرما ہے، جبکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ حضور نے مجھے دیکھا اور فرمایا، اے علی، حسن اور حسین دونوں میزان کے پلڑے ہیں، جبکہ فاطمہ ان کا ترازو ہے اور ترازو دونوں پلڑوں پر قائم رہتا ہے، جبکہ تم روزے محشر لوگوں کو اجر تقسیم کرو گے۔ بچپن میں ایک روز حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام آپس میں کشتی کر رہے تھے۔ حضور نبی کریم نے حضرت سیدنا امام حسن سے فرمایا، حسن حسین کو پکڑ لو۔ جگرے گوشہ رسول حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا نے کہا، بابا جان، آپ بڑے بھائی کو کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے بھائی کو پکڑ لے۔
حضور نبی کریم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی تو حسین سے کہہ رہے ہیں کہ وہ حسن کو پکڑ لیں۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین کی شکل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھی۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت سیدنا امام حسین کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو تیزی سے لپک کر ان کو گود میں اٹھا لیا اور پیار کیا اور فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ علی سے مشابہ نہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ قریب ہی کھڑے تھے، انہوں نے سنا تو مسکرانے لگے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ اکرام کے ہمراہ ایک گلی سے گزرے تو آپ نے چند بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ آپ آگے بڑھے اور ایک بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگے۔ صحابہ اکرام نے حیرانگی سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے صرف ایک اسی بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، ایک روز اس بچے کو اپنے جگرے گوشہ حسین کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں پر لگاتے ہوئے دیکھا تھا، اسی روز سے مجھے اس سے محبت ہوگی اور میں بروز قیامت اس کی اور اس کے والدین کی شفاعت کروں گا۔ ایک دفعہ حسنین کریمین تختی لکھ کر حضور نبی کریم کی خدمت میں لائے اور عرض کی، نانا جان، دونوں میں سے کس نے خط اچھا لکھا ہے؟ حضور نبی کریم ان میں سے کسی کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتے تھے، انہیں رنج نہ پہنچے، خود فیصلہ نہ فرمایا اور ان کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے بھی خود فیصلہ نہ کیا اور ان کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے فرمایا، مجھے خط کی زیادہ پہچان نہیں، اس لیے میں یہ 7 موتی زمین پر انڈیل دیتی ہوں، تم میں سے جو زیادہ موتی چن لے گا اس کی تختی اچھی ہوگی۔ آپ نے موتی ہوا میں اچھال دیے، جب زمین پر گرے تو جنت کے شہزادوں نے ان کو چننا شروع کر دیا۔ دونوں نے 3 موتی چن لیے۔ اب دونوں میں سے کوئی 7واں موتی اٹھا سکتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور 7واں موتی اٹھا لیا اور اللہ کے حکم سے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ دونوں شہزادوں نے آدھا آدھا اٹھا لیا۔ دونوں شہزادوں میں سے کسی کو شکست کا منہ نہ دیکھنا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، آج اللہ تعالیٰ کو ان کی اتنی رنجیدگی بھی منظور نہیں، اور ایک وقت آئے گا دونوں کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے، مگر آپ کا غم کسی بھی طرح دوسروں سے کم نہ تھا۔ آپ کو حضور نبی کریم کے وصال کے بعد ایک رہنما رہبر کی کمی محسوس ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسنین کریمین کو فرتے جذبات سے چومنا اور ان کی لبوں کی لطافت آپ دونوں بھائی اپنے چہرے پر محسوس کرتے تھے، اسی کو یاد کرتے تو دل ڈوبنے لگتا۔ اور رسول کی جگر گوشہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی کیفیت بھی کچھ مختلف نہ تھی، اور اس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اپنے جگر گوشوں اور زوجہ کی دل جوئی کی ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کے روز جب گھر تشریف لائے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے بیماری اور کمزوری کے باوجود آٹا گوندا، اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکائیں، پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور بچوں کے کپڑے دھوئے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ فاطمہ، میں نے تمہیں کبھی 2 کام اکٹھے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آج تم 2 کام اکٹھے کر رہی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رات خواب میں اپنے والد بزرگوار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ میرے منتظر تھے۔ میں نے عرض کی کہ میری جان آپ کی جدائی میں نکل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، فاطمہ، میں بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں، بس اس خواب کے بعد میں نے جان لیا کہ میرا اس دنیا میں یہ آخری دن ہے، اب میں اس دنیا سے پردہ فرمانے والی ہوں۔ میں نے یہ روٹیاں اس لیے پکائی کہ کل جب آپ میرے غم میں مبتلا ہوں تو میرے بچے بھوکے نہ رہیں، اور کپڑے اس لیے دھوئے کہ میرے جانے کے بعد کون کپڑے دھوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جب آپ کی باتیں سنی تو حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی، اب حضور نبی کریم کی لاڈلی صاحبزادی اور خاتون جنت کی جدائی آپ کے لیے ایک کاری زخم سے کم نہ تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب آپ کی کیفیت دیکھی فرمایا، غم نہ کریں، جیسے آپ نے پہلے صبر کیا اب بھی صبر کیجیے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال سے قبل حضرت اسماء بنت امیس تشریف لائیں تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرے بچوں کو کھانا کھلا دینا۔ حضرت اسماء بنت امیس نے جب انہیں کھانا کھانے کے لیے جمع کیا تو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا، اپنی والدہ کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔
اس دوران حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لائے. انہوں نے بچوں کو ان کے نانا محبوب خدا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر بھیج دیا. ابھی کچھ ہی دیر گزری تو بچے پھر آ گئے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے کہنے لگے کہ ہمیں اپنی والدہ کا آخری دیدار کرنے دیجئے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اشارے سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو کہا کہ انہیں آنے دیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے دروازہ کھول دیا. بچے بھاگ کر ماں کے سینے سے لپٹ گئے. حضرت فاطمہ نے انہیں پیار کیا. انہیں دعائیں دیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارکہ پر بھیج دیا. بچوں کے جانے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے ام المومنین حضرت سلمہ کو جو اس وقت آپ کے پاس موجود ان سے کہا کہ والدہ میرے غسل کے لیے پانی کا انتظام کریں تاکہ میں غسل کر سکوں. ام المومنین حضرت ام سلمہ نے پانی کا انتظام کیا. آپ نے غسل فرمایا. غسل کرنے کے بعد آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہنے قبلہ رو ہو کر لیٹ گئیں. حضرت اسماء بنت امیس کے جانے کے بعد آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہ گاروں کے لیے دعا فرمائی. اپنے بچوں کے لیے دعائے خیر فرمائی. پھر آپ نے کلمہ پڑھا اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور دونوں شہزادوں کے لیے امتحان تھا. دو ننھے شہزادے بالخصوص حضرت سیدنا امام حسین والدہ کی یاد میں آنسو بہاتے تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ بھی رونا شروع کر دیتے. پھر دونوں شہزادوں کو گلے سے لگاتے اور پیار کرتے. انہیں صبر کرنے کی نصیحت فرماتے. حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ خلیفہ منتخب ہوئے. آپ کے دور میں بے شمار فتنوں نے سر ابھارا. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ کے ساتھ جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا. حضرت امیر معاویہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی کا قصاص طلب کیا. اسی دوران جب جنگ کا خطرہ لاحق ہوا تو حضرت سیدنا امام حسن نے جنگ بندی کروائی. ماہ رمضان 40 ہجری میں ایک خارجی نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ پر قاتلانہ حملہ کر دیا. زخمی ہونے کے 3 دن بعد تک آپ زندہ رہے. اسی دوران آپ سے حضرت سیدنا امام حسن کی جانشینی کے بارے میں پوچھا گیا. آپ نے فرمایا نہ میں حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں. اور تیسرے دن آپ کا وصال ہو گیا. حضرت علی کی تجہیز و تکفین سے فراغت کے بعد کوفہ کی مسجد میں حضرت سیدنا امام حسن کی خلافت پر بیعت ہوئی. روایت کے مطابق اس وقت 20,000 سے زائد لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. امیر معاویہ نے آپ کی خلافت کو تسلیم نہ کیا اور عراق کی طرف فوجی پیش قدمی شروع کر دی. اس وقت حضرت سیدنا امام حسن کوفہ میں تھے. انہیں عبداللہ بن عامر کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو وہ بھی اہل عراق کو ساتھ لے کر مقابلہ کرنے کے لیے میدان کی طرف روانہ ہوئے. سبات پہنچ کر آپ نے اپنی فوج میں کمزوری دیکھی تو آپ نے فرمایا لوگ میں کسی مسلمان خلاف اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا. تمہارے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں. تمہارے سامنے ایک رائے پیش کرتا ہوں. امید ہے کہ تم اسے رد نہیں کرو گے. جس اتحاد کو تم ناپسند کرتے ہو وہ اس سے بہتر ہے جو تم پسند کرتے ہو. میں دیکھ رہا ہوں تم میں سے اکثر لوگ جنگ سے گریز کرنا چاہتے ہیں. میں تم لوگوں کو تمہاری مرضی کے خلاف لڑنے پر مجبور نہیں کرنا چاہتا. حضرت سیدنا امام حسن کی تقریر سن کر جو لوگ حضرت امیر معاویہ کے شدید خلاف تھے ان سے لڑنا فرض عین سمجھتے تھے وہ برہم ہو گئے. انہوں نے حضرت سیدنا امام حسن کی تحقیر کی اور انہیں گھیر لیا. رابعہ اور حمدان کے قبیلوں نے ان لوگوں کو پیچھے ہٹایا. حضرت سیدنا امام حسن گھوڑے پر سوار ہو کر مدائن کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت سیدنا امام حسن حضرت امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے اور اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے. یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میرا بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا وہ بات پوری ہو گئی. حضرت امام حسن نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سیاسی امور سے علیحدگی اختیار کر لی. پھر کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہ فرمائی. حضرت سیدنا امام حسن کو زہر دے دیا گیا اور زہر سے آپ کی شہادت ہوئی. جس وقت آپ کو زہر دیا گیا اس وقت سیدنا امام حسین نے آپ کے پاس آ کر عرض کی کہ بھائی آپ مجھے بتائیں آپ کو زہر کس نے دیا ہے. حضرت امام حسن نے فرمایا اگر میرا گمان درست ہے تو پھر اللہ تعالیٰ حقیقی بدلہ لینے والا ہے. حضرت سیدنا امام حسن کی شہادت بھی حضرت سیدنا امام حسین کے صبر کا امتحان تھی. آپ اپنے غم گسار بھائی کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت امام حسین آگے آگے تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت ابو ہریرہ ان کے پیچھے پیچھے تھے. جناب ابو ہریرہ ایک رومال لے کر حضرت امام حسین کی گرد جاڑنے لگے.
حضرت امام حسین نے فرمایا ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی حضور مجھے نہ ٹوکیے، میں سچ کہتا ہوں کہ اگر لوگ آپ کے وہ فضائل جان لے جو میں جانتا ہوں، آپ کو زمین پر چلنے نہ دیں بلکہ اپنے کاندھوں پر آپ کو لادے لادے پھریں۔ دوستو اس سے آگے کے واقعات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بیان کریں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔